مسجدیں چھوٹی پڑ جائیں گی، مسجدیں چھوٹی پڑ جائیں گی. خالی عید والے دن کل ٹرین میں ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا صاحب جلوس کے متعلق کیا خیال ہے؟ ان جلوسوں سے شوکت اور دبدبہ قائم ہوتا ہے. میں نے عرض کیا اسلام کا سب سے بڑا جلوس تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج بیت اللہ کے موقع پر رکھا ہے. ہر سال دیکھیے 34 لاکھ فرزندان توحید، 35 لاکھ صاحبان ایمان دور دراز کے ملکوں سے، امریکہ سے، افریقہ سے، ہندوستان، ایران، سوڈان، جاپان سے جاتے ہیں صرف اللہ کی لو لگائے ننگے سر تاکہ دیوانگی کا اظہار ہو. سر پہ ٹوپی لگا نہیں سکتا حاجی حج کے دوران، موٹی چپل پہن نہیں سکتا حاجی حج کے دوران کہ بال ٹوٹا تو قربانی دینی پڑ جائے گی. غور کیجئے وہاں پر ہم آپ سے عرض کر رہے تھے 34 لاکھ کا وہ جلوس جو کہ وہ حج بیت اللہ شریعت اسلامیہ کا فرض عین ہے، شریعت کا رکن ہے. اسلام میں جلوس صرف وہی جلوس ہے جو شریعت سے متعلق ہو. یہ ربیع الاول کے موقع پر جو جلوس نکالتے ہیں اور ایک دلیل دے دی جاتی ہے، اس سے ہمارا دبدبہ قائم ہوتا ہے، ہماری شخصیت بنتی ہے. اب بتائیے اگر جلوس اسی طرح کے جلوس سے دبدبہ بنتا ہوتا، اسی طرح کے جلوس سے شخصیت بنتی ہوتی تو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش مبارکہ کے مہینے ربیع الاول میں ایسا جلوس نکالتے کہ صحابہ کے صحابہ تو شامل ہوتے، عرش معلیٰ کے تمام لاکھوں اربوں خربوں فرشتے شامل ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ اس سے بڑا کوئی جلوس نکلتا؟ اما جنت الفردوس کے فرشتے، جنت الفردوس کی حوریں، 70,000 فرشتے جو خانہ کعبہ کا طواف کرنے آتے ہیں، 70,000 وہ فرشتے جو بیت المعمور میں 7ویں آسمان پر ایک مرتبہ جبریل امین کی قیادت میں نماز پڑھنے آتے ہیں، 70,000 فرشتے، اور دوبارہ ان کو نماز پڑھنے کا موقع نصیب نہیں ہوتا، اور قیامت تک کے ان فرشتوں کا دوبارہ نمبر ہی نہیں آ پائے گا کہ سدرۃ المنتہا میں دوبارہ نماز پڑھ سکیں. وہ 70,000 فرشتے جو روزانہ آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اربوں خربوں فرشتوں کو نازل کر دیتا اور رسول پاک کی قیادت میں وہ عظیم الشان جلوس نکال دیتا کہ اللہ کی زمین چھوٹی پڑ جاتی. چھوٹی نہ پڑ جاتی، کیونکہ زمین کا تو ایک رقبہ ہے، زمین کی تو ایک لمبائی چوڑائی ہے، اس کو آپ ناپ سکتے ہیں اور آپ ناپ بھی چکے ہیں. 19 کروڑ 70 لاکھ مربع میل کے علاقے میں پھیلی ہوئی زمین ہے. 19 کروڑ 70 لاکھ. خشکی کا علاقہ 5 کروڑ 10 لاکھ مربع میل. اور پانی کا علاقہ یعنی جو زمین سمندر سے ڈھکی ہوئی ہے، سمندر کے پانی میں جو زمین چھپی ہوئی ہے، اس کا رقبہ کتنا ہے؟ 14 کروڑ 10 لاکھ مربع میل اکویل ٹو 19 کروڑ 70 لاکھ. تو یہ تو کاؤنٹڈ چیز ہوئی، اور اللہ کے فرشتے انکاؤنٹڈ ہیں، لا متناہی، لا تعداد. زمین کاؤنٹڈ، قابل شمار، قابل گنتی. ہم گن سکتے ہیں کتنے مربع کلومیٹر زمین. 19 کروڑ 70 لاکھ مربع میل کا علاقہ ہے. یہ تو خالی جو ہے ایک مہینے کے فرشتے آ جائیں گے تو زمین بھر جائے گی. ایک مہینے کے فرشتے اگر آ گئے تو زمین بھر جائے گی. حالانکہ ایک مہینے کے فرشتوں سے زمین نہیں بھر پائے گی، اور زیادہ آئیں گے، کیونکہ ایک مہینے میں جو فرشتے آتے ہیں ایک دن میں 70,000، 10 دن میں 7 لاکھ ہوئے، 21 لاکھ تو فرشتے ہوئے. آپ نے بھی جی کہہ دیا. 21 لاکھ فرشتے ہوتے ہیں تو ایک سال میں فرشتے کتنے ہو گئے؟ آپ غور کیجئے. 70,000 کے حساب سے 365 دن کو، یا عربی سن ہمارا جو ہوتا ہے، اسلامی سن 355 دن کا ہوتا ہے، اور انگریزی سن 365 دن. 365 دن 5 گھنٹے 48 منٹ 46 سیکنڈ کا یہ انگریزی سال ہوتا ہے، جنوری فروری والا. اسی وجہ سے فروری دیکھیے بدلا کرتی ہے، اس کے دنوں میں تبدیلی ہوا کرتی ہے. مگر اسلامی سال جو ہوتا ہے وہ 355 دن، 355 دن اور کم سے کم 354 دن. ہم آپ کے سامنے عرض کر دیں جتنے بھی اس وقت سال رائج ہیں، جتنے کیلنڈر موجود ہیں، عیسائیوں کے کیلنڈر اور شک ہندوستان میں ہمارے ہندو بھائیوں کا جو شک کیلنڈر یا سکھوں کا جو اپنا کیلنڈر ہے، یہ سب کے سب پہلے اسلامی سال سے چلتے تھے، اسلامی حساب سے چلتے تھے. انگریزوں کے جتنے کیلنڈر یہ 31 تاریخ جو آتی ہے، جنوری میں 31 تاریخ اور مارچ میں 31 تاریخ، یہ سب کے سب پہلے اسلامی حساب سے تھے. 29 کا چاند ان کے یہاں بھی ہوتا تھا، 30 کا چاند ان کے یہاں بھی ہوتا تھا. ارے انگریزوں کے یہاں تو جنوری فروری تھی ہی نہیں، انہوں نے 10 مہینے کا اپنا سال بنا رکھا تھا. یہ اسلام نے ان کو 12 مہینے دیے. ہمارے قرآن نے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک اللہ کے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. قرآن نے 12 مہینے مقرر کیے تو عیسائیوں نے بھی 12 مہینے مقرر کر لیے. ان کے ہاں سال کی شروعات پہلے مارچ سے ہوتی تھی، مارچ سے. جنوری فروری کا تو اضافہ بعد میں ہوا ہے. یہ اسلام کی دین ہے جو آج جنوری فروری سال کے اندر سجی ہوئی نظر آتی ہے. میں عرض کر رہا تھا آپ سے جتنے حضرات ہیں سب آدم کی اولاد میں ہیں. ہم کو اپنے انسانیت کے پیغام کو
جو قرآن نے ہم کو بخشا. کان الناس امۃ واحدہ، پہلے سب کے سب ایک امت واحدہ تھے. اس پر عمل کرنا. آپ غور کیجئے، رام کے زمانے کی پیدائش کا دیکھیے، زمانہ دیکھ لیجئے. رام کی پیدائش کا جو زمانہ بتایا جاتا ہے کتنا بتایا جاتا ہے؟ 8.5 لاکھ سال. 8.5 لاکھ سال جو کہ قطعی طور پر غیر یقینی ہے، فکشس ہے، خالی یہ ایک وہم ہے، ایک توہم ہے، خالی ایک قیاس ہے. اس کا تعلق حقائق سے نہیں ہے، اس کا تعلق پورے طور پہ حقیقت سے نہیں ہے. آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان، پہلے رسول، پہلے پیغمبر. آدم علیہ السلام کا زمانہ 8,500 سال پہلے کا زمانہ ہے. تو رام کے زمانے کی جو تخصیص کی گئی ہے، رام اگر ہوئے ہیں تو پورے طور پر ان کے زمانے کی جو تخصیص کی گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے. تقریباً 3,500 سال، تقریباً 3,500 سال. رگ وید، یجروید، اتھر وید، اس کے اندر دیکھیے یہی بات ہے. ایکم وشنو برہما شیو، یہ 3 افراد آتے ہیں نا، وشنو برہما شیو. لیکن آپ غور کیجئے، ان کا بھی تو کوئی خدا ہوگا. وشنو کو بھی تو کسی نے پیدا کیا ہے، برہما کو پورے طور پہ کسی نے پیدا کیا ہے. شنکر کے باپ، شنکر کا خود بیان ہے، برہما امبودھی ادبھوم، میں برہما کی گود سے اتپن ہوا. اب میرے جو بھائی کہتے ہیں شنکر خود پیدا ہو گئے، تو شنکر نے تو اپنے باپ کا نام خود بتا دیا. پورے طور پہ دیکھیے، آپ پرانوں میں دیکھ لیجئے، شلوکوں میں دیکھ لیجئے، ویدوں میں دیکھ لیجئے، شنکر نے اپنے باپ کا نام بتایا. لیکن آج ہمارے یہاں بہت سارے بھائی کہتے ہیں شنکر اپنے آپ سے پیدا ہو گئے تھے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم شنکر کی بات کو سچ مانیں گے، اگر مانیں گے تو شنکر کی بات کو سچ مانیں گے. انہوں نے خود ویدوں میں کہہ دیا ہے کہ برہما امبودھی ادبھوم، میں برہما کی گود سے اتپن ہوا، پیدا ہوا. معلوم یہ ہوا شنکر کے باپ کا نام برہما تھا. اسی طریقے سے مہیش، اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے وشنو کے باپ کا نام میں بتا رہا ہوں. رام کے باپ کا نام بھی دشرت. قرآن مجید نے ایک بات کہی، اللہ وہ ہوتا ہے جس کا باپ نہیں، اللہ وہ ہوتا ہے جس کا بیٹا نہیں، اللہ وہ ہوتا ہے جس کی بیوی نہیں. لم یلد ولم یولد سے یہ آپ کو سبق دیا گیا. اللہ کسی کا باپ نہیں، اللہ کسی کا بیٹا نہیں. آپ غور کیجئے، اے میرے عزیزوں، اے میرے بزرگوں، اے میرے یہودی بھائیوں، اے میرے ہندو بھائیوں، اے میرے پارسی بھائیوں، اے میرے بدھسٹ بھائیوں، آپ کی کتابوں میں یہی لکھا ہے، ایکم برہم درتی یہ ناستے نانہا نیہا ناستے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، دوسرا نہیں ہے. اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، دوسرا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں. یہی بات آپ کیا ایکم برہم دتی یہ ناستے، یعنی اللہ ایک ہے، دوسرا نہیں. اسی بات کو بائبل میں there is no God but Allah، there is none God but Allah، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اللہ کے سوا کوئی گاڈ نہیں. اسی بات کو آپ دیکھ لیجئے گوتم بدھ کی کتاب دیگ نکائے میں یہی بات کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں. اور گوتم بدھ کے علاوہ گوتم بدھ سے عمر میں بڑے تھے وردمان مہاویر، 28 سال کی عمر تھی خالی. ابھی جھارکھنڈ میں پارس ناتھ میں جہاں وردمان مہاویر کی پیدائش عیسیٰ علیہ السلام سے 599 سال پہلے ہوئی تھی، ابھی ہماری تقریر ہوئی ہے گزشتہ مہینے. جناب احمد رئیس نظامی صاحب کو علم تھا جب میں وہاں پر جا رہا تھا. مستقل رابطے رہتے ہیں تو علم میں رہتا ہے کہ میں ہندوستان کے کس شعبے میں ہوں. میں وہاں پر یہ بات کہہ کے آیا ہوں کہ ذرا دیکھیے ہمارے قرآن نے یہ بات بتائی، یہ قرآن سب کے لیے ہے. ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ قرآن آیا. خالی مسلمانوں کے لیے قرآن نہیں ہے، خالی نماز پڑھنے والوں کے لیے قرآن نہیں ہے، خالی حج کرنے والوں کے لیے قرآن نہیں ہے. ہدی للمومنین قرآن میں نہیں ہے کہ مومنوں کے لیے آ گیا ہو. ہدی للمسلمین قرآن میں نہیں ہے کہ خالی مسلمانوں کے لیے قرآن. یہ تو پورے طور پہ انصاف اور انسانیت، عدل و انصاف کی بات کرتے ہوئے تمہارے ایک معبود برحق، تمہارے ایک اللہ کی پہچان کرانے کے لیے قرآن آیا ہے، ایک اللہ کو پہچانوانے کے لیے قرآن آیا ہے. یہ بدھسٹوں کے لیے بھی ہدایت کا سامان رکھتا ہے، یہ پارسیوں کے لیے بھی پورے طور پہ ہدایت کا سامان رکھتا ہے، یہ عیسائیوں کے لیے بھی ہدایت کا سامان رکھتا ہے، یہ ایرانیوں کے لیے بھی ہدایت کا سامان رکھتا ہے، یہ یونانیوں کو بھی پورے طور پر اچھی بات بتانے آیا ہے، یہ پورے طور پہ سوڈانیوں کو بھی اچھی بات بتانے آیا ہے. یہ قرآن جاپانیوں کے لیے بھی آیا ہے، جاپانیوں کی بھی ہدایت اسی قرآن میں موجود ہے. یہ خراسانیوں کو بھی صاحب ایمان کرنے کے لیے آیا ہے. یہ اسی طریقے سے ترکستانیوں کو بھی اچھی بات بتانے آیا ہے. قرآن میں ہدی للمومنین نہیں، ہدی للمکہ نہیں، ہدی للمدینہ نہیں کہ مکے مدینے والوں ہی کی ہدایت کا یہ سامان لے کے آیا، بلکہ ہدی للناس، قیامت تک کے پیدا ہونے والے انسانوں کی ہدایت ہے. آقا نے خود فرما دیا موسیٰ کلیم اللہ جب تک زندہ تھے نبی اور رسول کی حیثیت سے تھے. اب اگر موسیٰ بھی زمین پر آ جائیں گے تو جب تک کہ ان کو محمد مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھ لیں گے اس وقت تک کہ وہ پورے طور پر اللہ کے پیارے نہیں بن پائیں گے. یہ قرآن میں عرض کر رہا تھا آپ سے، قرآن نے بتایا اللہ وہ جو باپ نہیں، اللہ وہ جو بیٹا نہیں. اب ہندوستان میں جو لوگ اپنے اپنے پورے معبود کو
یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے خدا ہیں، یہ میرے معبود ہیں. ایک چھوٹی سی دلیل، عقلی دلیل. رام جی کے پتا تھے کہ نہیں تھے دشرتھ؟ رام جی کے دادا تھے کہ نہیں تھے؟ اج دادا تھے. رام کے دادا کا نام اج ہے کہ نہیں ہے؟ رام کے پردادا کا نام رگھو ہے کہ نہیں ہے؟ رام کے پردادا کے باپ کا نام دلیپ ہے کہ نہیں ہے؟ رام کے پردادا کا نام سگر ہے کہ نہیں ہے؟ رام کے پردادا کے باپ کا نام بھگیرتھ ہے کہ نہیں ہے؟ رام کی 7ویں پشت میں 7ویں دادا کا نام روہتاش ہے کہ نہیں ہے؟ رام کی 8ویں پشت میں 8ویں دادا کا نام کوککشی ہے کہ نہیں ہے؟ رام کی 9ویں پشت میں 9ویں دادا کا نام دھومراکش ہے کہ نہیں ہے؟ رام کی 10ویں پشت میں 10ویں دادا کا نام راجا ہریش چندر ہے کہ نہیں ہے؟ رام کے بیٹے کا نام کش ہے کہ نہیں ہے؟ رام کے پرپوتے کا نام اگنی ورن ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے برخلاف اب بتائیے اللہ کے باپ کا نام کیا ہے؟ اللہ کے دادا کا نام کیا ہے؟ رام کی بیوی کا نام سیتا ہے. اللہ کی بیوی کا نام کوئی بتا سکتا ہے؟ رام کے بیٹے کا نام کش ہے. اللہ کے بیٹے کا کوئی نام بتا دے. ایسی دیکھیے گوتم بدھ کو جو لوگ بھگوان کہتے ہیں، اور گوتم بدھ نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو کبھی بھگوان نہیں کہا، بلکہ انتقال کرتے کرتے مرتے انتقال سے پہلے پاٹلی پتر، جس کو اس وقت پٹنہ کا نام دیا جاتا ہے، پٹنہ کا پرانا نام عظیم آباد ہے. شاد عظیم آبادی جو آپ پڑھتے ہیں، شاد عظیم آبادی، وہ پٹنہ ہی سے تعلق رکھتے تھے. پٹنہ کا پرانا نام عظیم آباد ہے. میں آیا نہیں بلایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، شاد عظیم آبادی کا شعر ہے. یعنی وہ پٹنہ سے تعلق رکھتے تھے. پٹنہ سے پہلے اس شہر کا نام عظیم آباد تھا، اور عظیم آباد سے پہلے پٹنہ کا پرانا نام پاٹلی پتر تھا. گوتم بدھ کا جب انتقال ہونے لگا عیسیٰ علیہ السلام سے 563 سال پہلے، تو گوتم بدھ نے انتقال سے پہلے اپنے خلیفہ، اپنے ششیہ، اپنے شاگرد کو بلایا کہ اے نندا دیکھو، میں دنیا سے جا تو رہا ہوں، مگر میں دنیا کا آخری گوتم نہیں ہوں. گوتم پالی زبان کا لفظ ہے. پالی زبان میں پیغمبر کو گوتم بولتے ہیں. اس لیے گوتم بدھ نے کہا، گوتم بدھ کا اصلی نام سدھارتھ ہے. گوتم بدھ نے کہا میں دنیا کا آخری گوتم نہیں ہوں، میرے بعد ایک اور گوتم دنیا میں آئے گا، اس کا نام میترا ہوگا. ایک بہت بڑے سوامی، گوتم بدھ کے ماننے والے بدھسٹ سوامی، سن 1930 میں گوتم کا ترجمہ کیا اور میترا کا ترجمہ کیا کہ ہمارے بھگوان گوتم نے جب کہا کہ آخری گوتم ہوگا، اس کا نام میترا ہوگا، تو انہوں نے جب غور کیا میترا کے معنی، تو میترا کے معنی رحمت نکلا. ہمارے رسول پاک کا لقب رحمت للعالمین قرآن میں آیا کہ نہیں آیا؟ ذرا غور کیجئے. میترا پالی زبان کا لفظ میترا. قرآن کی یہ آیت دیکھیے، ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. تو بلند کا مطلب خالی قرآن میں نہیں بلند کر دیا، بلکہ دنیا میں جتنی مذہبی کتابیں ہیں ان کی مذہبی کتابوں میں بھی کسی نہ کسی شکل میں آپ کا ہم نے تذکرہ کر دیا ہے. ہندوستان میں بھی آپ کا تذکرہ موجود ہے، پاکستان میں بھی آپ کا تذکرہ ہم نے کر دیا ہے، یونان میں بھی آپ کا تذکرہ کر دیا ہے، ایران میں بھی آپ کا تذکرہ کر دیا ہے، افریقہ میں بھی کوئی کتاب ایسی ہے جس میں آپ کا تذکرہ موجود ہے، امریکہ میں بھی کوئی کتاب ایسی موجود ہے، قرآن سے پہلے کوئی کتاب ایسی موجود ہے امریکہ میں بھی کہ میں بتاؤں گا بھی وہ کتاب کون سی ہے. امریکہ میں بھی وہ کتاب موجود ہے، قرآن سے پہلے کی وہ کتاب جس میں نبی کا تذکرہ ہو چکا ہے. جاپانیوں کی جاپانی کتاب زیکی لیکی اینگی شیکی، اس کتاب میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ قرآن سے پہلے ہو چکا ہے. گوتم بدھ کی کتاب دیگ نکائے میں رسول پاک کا تذکرہ میترا کے نام سے آ چکا ہے. ہمارے ہندو بھائیوں کے ویدوں میں، رگ وید، یجروید، اتھر وید میں ہمارے نبی کا تذکرہ نراشنس کے نام سے آ چکا ہے. نراشنس کا مطلب پرشنسنیہ، ایڈمیریبل، ریسپیکٹڈ، تعریف کیا ہوا. اور رسول پاک کا نام محمد ہے، محمد کے معنی تعریف کیا ہوا، اور سنسکرت میں نراشنس کا مطلب تعریف کیا ہوا. ہمارے کوئی بھی سوامی بھائی کبھی بھی یہ نہیں بتاتے ہیں کہ یہ نراشنس کون سی ذات ہے، یہ نراشنس کس دیوتا کا نام ہے، یہ نراشنس کس اوتار کا نام ہے. کسی کو نہیں پتا اور نہ کوئی بتاتا ہے. چونکہ شنکر کے باپ کا نام تو برہما ہو گیا، ان کا نام تو نراشنس ہے نہیں، اور دشرتھ کے والد کا نام تو اج ہو گیا، وہ بھی نراشنس اپنے کو نہیں کہتے. اور رام کے پردادا کا نام رگھو ہو گیا، وہ بھی اپنے کو نراشنس نہیں کہتے. پھر نراشنس ہے کون؟ نراشنس کا مطلب کیا؟ اور 31 مرتبہ جو لفظ ویدوں میں بار بار آیا، 31 مرتبہ جو لفظ پنڈت سندر لال نے گیتا اور قرآن میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے. پنڈت اپادھیائے نے بھی اس بات کا تذکرہ اپنی پوتھی میں کیا ہے کہ یہ لفظ نراشنس کیا ہے، اس کا ارتھ کیا بنتا ہے. کبھی کسی نے غور نہیں کیا یہ لفظ بار بار کیوں آ رہا ہے. اگیان ہتو کرت محمد اندھکار ناشم ودھایم ہے تدو دیتے ویویکا، یہ بھگوت گیتا کا ایک شلوک ہے. اس میں لکھا ہے ایک بہت بڑے کال کے گزرنے کے بعد جب بہت دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا، ہر طرف پاپ ہی پاپ ہوگا، مانوتا اور منشیتا کو لوگ بھول چکے ہوں گے، سشیلتا اور سہیشنوتا کو پورے طور پہ ختم کر چکے ہوں گے. ایسے وقت میں اجول کرنے کے لیے پرکاش، ہدایت کا پرکاش لے کر کے سیدھے پد پر چلانے والا ایک ایسا ہادی آئے گا جو پورے طور
طور پہ اس کا نام محمد ہوگا. اگیان ہتوکرت محمد اندھکار ناشم، یعنی اندھکار کا ناش کرنے کے لیے محمد اتپن ہوں گے. یہ دیکھیے اس کتاب میں موجود ہے. اب ورفعنا لک ذکرک کی آیت دیکھیے سمجھ میں آئی. اللہ نے وعدہ کر لیا تھا اپنے محبوب سے کہ ہم آپ کا تذکرہ ہر جگہ کر دیں گے. توریت نبی پاک کی پیدائش سے 2000 سال پہلے پیدا ہوئی. توریت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام متوکل اللہ نے بیان کر دیا. انجیل رسول پاک سے 600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر اتری اور اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کی پیدائش سے 600 سال پہلے نازل ہونے والی کتاب انجیل میں رسول پاک کا نام احمد رکھ دیا کہ نہیں رکھ دیا. یونان کی کتاب میں فارقلیت ہمارے نبی کا نام آ گیا کہ نہیں آ گیا. اسی طریقے سے بدھسٹوں کی کتاب میں میترا میرے نبی کا نام آ گیا کہ نہیں آ گیا. ویدوں میں نیراشنس میرے نبی کا نام سنسکرت میں آیا کہ نہیں آیا. جاپان یہ امیتاب لفظ کیا ہے؟ امی کا مطلب کیا ہوتا ہے اور آبھا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ جب ڈکشنری دیکھیے گا تو معلوم ہو جائے گا. ہمارے نبی کا تذکرہ ہر جگہ موجود ہے. میں عرض یہ آپ سے کر رہا تھا کہ علم دین کے ساتھ ساتھ علم دنیا بھی ضروری ہے. قرآن نے خود اس بات کا اشارہ دیا. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ نے اپنی فضائل اعمال میں بھی تحریر فرمایا ہے. اور حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ سے پہلے حضرت مولانا محمد یعقوب صدر مدرس جو رہ چکے ہیں 1884 میں دارالعلوم کے صدر مدرس صدر اول، ان کا انتقال 1884 میں ہوا. انہوں نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا تھا. شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ کے والد محترم مولانا ذوالفقار علی صاحب نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا کہ ربنا آتنا فی الدنیا، اے میرے اللہ تو مجھ کو دنیا میں بھلائی نصیب فرما. پہلے دنیا کا تذکرہ، چونکہ امتحان یہاں پر دینا ہے، آخرت میں امتحان نہیں دینا، حساب دینا ہے. آخرت میں حساب دینا ہے. دنیا میں یہاں پر امتحان دینا ہے، پرچے وہاں نکلیں گے. یہ دنیا کلاس ہے، یہ دنیا ایگزامینیشن روم ہے، یہاں آپ امتحان دینے آئے ہیں. اس لیے اللہ نے قرآن میں آپ کو طریقہ بتا دیا کہ تم آؤ تو دنیا میں اس طریقے سے مجھ سے دعا مانگو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے میرے اللہ ہم دنیا میں تجھ سے بھلائی چاہتے ہیں. وفی الآخرۃ حسنہ، اس کے بعد اور آخرت میں بھی بھلائی چاہتے ہیں. اے میرے اللہ جب دنیا میں ہم پورے طور پر کامیاب ہو جائیں گے، دنیا میں ہم امتحان دینے میں کامیاب ہو جائیں گے تو آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. جو ششماہی پاس کرتا ہے وہی سالانہ پاس کرتا ہے، جو ششماہی پاس کرتا ہے وہی سالانہ پاس کرتا ہے. نماز کے موقع کے لیے ہم آپ سے عرض کر دیں، ایک دن میں 5 وقت کی نماز اور ایک دن میں 48 رکعات آتی ہیں. آپ سے کوئی کہہ دے کہ آج 2 بجے ملک کے وزیر اعظم لوگوں سے ملاقات کریں گے، آپ اپنے سارے کام دھندے کو چھوڑ کر وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے پہنچ جائیں گے، وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے پہنچ جائیں گے. آقا نے فرما دیا کہ نماز اللہ اور بندے سے ملاقات کا ذریعہ ہے. نماز اللہ اور بندے سے ملاقات کا ذریعہ ہے. 5 وقت اللہ موقع دیتا ہے بندے کو، اور یہ نماز ایک بندے کے لیے پیشی کی حیثیت رکھتی ہے، عدالت کی حیثیت رکھتی ہے. آدمی نماز پڑھنے جاتا ہے بہت آرام سے ہنستے کھیلتے جاتا ہے، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سنت تو کچھ اور ہے. جناب بلال جب کہتے تھے حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح، تو حضرت علی کے پیروں میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا کہ اے علی بلال نے آواز لگا دی ہے، بارگاہ الہی میں پیشی کا وقت ہو گیا، بارگاہ الہی میں پیشی کا وقت ہو گیا، اللہ کی عدالت قائم ہونے والی ہے. بلال بلا رہا ہے حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاح دوڑو نماز کی طرف، حی علی الصلاح بھاگو نماز کی طرف. اللہ کی عدالت ہے. ابھی دنیا کا کوئی مجرم ہو، دفعہ 302 کا کوئی مجرم ہو اور آواز آ جائے، اس کا سمن آ جائے، اس کا وارنٹ آ جائے، کس کی ہمت ہے کہ جو بھاگ کر کے کہیں نکل جائے، فوراً پیش کر دیا جائے گا یا خود وہ حاضر ہو جائے گا؟ ہم کیسے بدبخت ہیں، کیسے مجرم ہیں. اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ہم وقت نہیں نکالتے، جبکہ نماز پورے طور پہ پیشی ہے. 5 وقت گناہوں کو معاف کرانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ 5 وقت کی نمازوں میں 48 رکعات ہوتی ہیں، 48 رکعات ہوتی ہیں، اور 48 رکعات میں آپ 2 سجدوں کے حساب سے غور کیجئے، ایک سال میں کتنے سجدے ہو جاتے ہیں، ایک سال میں سجدے کتنے ہوتے ہیں اور کتنی مرتبہ ملاقاتیں. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، سجدے کتنے؟ 17,040 سجدے، 17,040 سجدے ہوتے ہیں. غور کیجئے، 17,000 کو دگنا کر دیجئے تو
34,080 سجدے ہو گئے. ہر سجدہ اللہ سے ملاقات کا موقع. آقا نے فرمایا کہ بہترین ذریعہ نماز ہے اللہ سے بات کرنے کا قیام کی حالت, اور سب سے بہترین ذریعہ نماز کے اندر اگر کچھ ہے تو سجدے کا مقام ہے. جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو بندے اور اللہ کے درمیان میں کوئی بھی فاصلہ حائل نہیں ہوتا. اللہ اور بندے کے درمیان میں سجدے کے اندر کوئی پردہ نہیں رہتا. یہ پورے سال میں تقریباً 34,080 موقع اللہ بخشتا ہے. ملک کے وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے ہم بھاگے بھاگے پھریں, ایک دوسرے کو رشوت دیں, ارے ذرا میری ملاقات کرا دو چیف منسٹر سے, ذرا میری بات کرا دو پرائم منسٹر سے. اور رب ذوالجلال جو احکم الحاکمین, جو احسن الخالقین, جو رب کریم ہم کو کھانا دے, ہم کو زندگی کے تحفے بخشے, ہم کو عیش و عشرت کی زندگیاں نصیب کرے, اس سے ملاقات کا کوئی موقع نہیں. اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی. حضرت مفکر اسلام مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے ایک مقام پہ کہہ دیا تھا, ایک مسلمان اور نماز قضا کرے, ایک مسلمان اور روزے چھوڑ دے, مسلمان اور ناپاک رہے, ایک کلمے والا اور جوا کھیلے بھلا, ایک مسلمان اور شراب جیسی تمام بیماریوں اور گناہوں کی جڑ کو اپنے حلق سے اتار لے, ناممکن. مسلمان جوا کھیلے, ناممکن. مسلمان اور فجر کی نماز میں سوتا رہے, ناممکن. مسلمان پیسہ ہوتے ہوئے زکات ادا نہ کرے, ناممکن. مسلمان مال ہوتے ہوئے حج بیت اللہ کے لیے نہ جائے, ناممکن. اس شخص کو جائز نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہے. جو اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو توڑ کر زندگی گزارے, اس کو جائز نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ایمان والا کہہ دے. اقبال نے کہا تھا, یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے, یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح املا درج نہیں ہوا. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں, ایک صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے کئی اللہ مراد ہیں, اس کا صحیح جواب فرمائیں. اچھا سمجھ میں آ گیا سوال. یہ دوسرا سوال ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ حضرت خضر علیہ السلام ابھی تک حیات ہیں, آب حیات کے بارے میں کچھ حالات بتائیں. اسکندر ذوالقرنین کا املا غلط ہو گیا. اسکندر کو چھوٹے کاف سے لکھیں گے, بڑے کاف سے نہیں لکھیں گے. اسکندر ذوالقرنین کا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے پہلے تھا؟ ماشاءاللہ یہ تو پورا خط ہے, تھوڑا مختصر سوال لکھا کیجئے. ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے, مگر ایک صاحب کہتے ہیں کہ اللہ ایسی چیزوں کے آگے لگایا جاتا ہے جو اس دنیا میں مہان تھا, صرف جن کی طاقت ایک ہے, جن کی تعداد ایک ہے. یہ کچھ صحیح سوال کافی نہیں لکھا, صاف ستھرا سوال نہیں آیا, پڑھنے میں نہیں آ پا رہا ہے. یہ سوال بھی ٹھیک نہیں لکھا ہے, اس میں بھی املا درست نہیں ہے. بہرحال جو ہم سمجھ گئے ہیں جن سوالوں کو, اس کے جواب سماعت فرمائیے. یہ جو فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالی نیتوں کی بنیاد پر فیصلے فرماتا ہے. انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث. وہاں اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کا یہ ایک ہے, اس سے مراد اللہ کی محبت ہی ہوتی ہے. اچھا نہیں لگتا کہ اللہ فرماتا ہے. یہ عقیدت کی بنیاد پر میں نے عرض کیا. عقیدت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم یہ کہیں, لڑکے کو کہتے ہیں اے لڑکے ادھر آ, لڑکا آتا ہے, لڑکا جاتا ہے. اسی میں یہ بھی کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے. نہیں, یہ عقیدت کی بات ہے. اور آپ دیکھیے تمام اکابرین نے تمام کسی کا ترجمہ اٹھا. مولانا فتح محمد لکھنوی نے 1891 میں قرآن مجید کا جو ترجمہ کیا ہے اس میں بھی یہی ہے, اللہ فرماتے ہیں. اور فتح محمد جالندھری نے قرآن شریف کا ترجمہ 1908 میں جو کیا اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ 1905 میں کیا اس میں بھی یہی ہے. مولانا احمد رضا صاحب نے وہاں لکھا ہے اللہ فرماتا ہے. اب فرماتے ہیں اور فرماتا ہے. اب اور آگے دیکھ لیے, شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ, یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں, انہوں نے بھی لکھا اللہ فرماتا ہے, اللہ فرماتا ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے نماز جنازہ محمد علی جناح کی پڑھا دی تھی
کراچی کے اندر سن 1948 میں، تو لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ تو آغا خانی شیعہ ہیں، ان کی نماز جنازہ کیوں پڑھائی؟ تو علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ نہیں، محمد علی جناح صاحب کے ایمان کا میں گواہ ہوں، انہوں نے میرے کان میں کلمہ پڑھا ہے، اس لیے میں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ تو وہ علامہ شبیر احمد عثمانی جنہوں نے مسلم شریف کی شرح فتح الملہم کے نام سے لکھی، اس میں بھی لکھا اللہ فرماتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں وہ محبت اور عقیدت کی بنیاد پر، اس سے مراد قطعی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ 2 3 4 ہیں۔ اگر یہ خیال آ جائے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، ظاہر ان کے دل و دماغ میں خیال بھی نہیں آ پاتا قطعی ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے ابا جی آ رہے ہیں، میرے والد صاحب آ رہے ہیں، تو اس سے مراد کیا ہوتا کہ میرے کئی ایک والد ہیں؟ آپ بتائیے، میری اماں آ رہی ہیں، کیا میری کئی ایک اماں ہے؟ میں ایک ساتھ کتنی عورتوں سے پیدا ہوا ہوں؟ اب یہ معلوم کریں بھائی، اس دور میں جب ہم پیدا ہوئے تھے، اس سے مراد یہ نہیں ہوتا، یہ ادب احترام کا معاملہ۔ ہاں، اب صحیح بات کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ زیادہ افضل ہے، عربی قاعدے کے اعتبار سے زیادہ افضل کیا؟ اللہ فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے، اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے، کیونکہ اللہ کے ادب کے لیے اور بندے کے ادب کے لیے اللہ نے فرق رکھا ہے۔ یہ تمام کے تمام علماء کرام نے القابات الگ الگ رکھے ہیں، یعنی اللہ کے آداب میں سے یہ بات زیادہ اچھی ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے، یہ اللہ کے آداب میں سے ہے۔ اللہ کے آداب کے لیے الفاظ الگ ہیں، بندے کے لیے حضرت فرماتے ہیں، حضرت مولانا صاحب فرماتے ہیں، شیخ الاسلام یہ فرماتے ہیں۔ شیخ الاسلام فرماتا ہے بے ادبی ہے، لیکن اللہ کی شان میں جب صیغہ واحد استعمال ہوتا ہے تو وہ اللہ کے لیے ادب بن جاتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہر پیغمبر کے لیے علیہ السلام لگتا ہے، لیکن بہت کم آپ کہتے ہیں حضرت محمد علیہ السلام، بہت کم کہتے ہیں نا، حالانکہ آقا بھی تو نبی ہیں، لیکن یہ الفاظ کیوں بدل دیے، یہ القاب کیوں بدل دیے؟ تمام نبیوں کے القاب الگ ہیں، رسول پاک جو کہ امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، اس لیے آقا کے لیے علیحدہ قسم کا ادب احترام چاہیے۔ اس لیے ہمارا کیا کہتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ غور کیجئے، شافع محشر علیہ السلام بھی تو کہہ سکتے ہیں، محمد علیہ السلام بھی تو کہہ سکتے ہیں، شرعی اعتبار سے کوئی پکڑ نہیں، شرعی اعتبار سے کوئی گناہ نہیں، لیکن صحابہ کرام نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہی تو فرمایا۔ صحابہ کرام نے رسول پاک کو کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحابہ نے یہ نہیں فرمایا، رسول علیہ السلام نے فرمایا، محمد علیہ السلام نے فرمایا۔ حالانکہ یہ غلط نہیں تھا، یہ بھی صحیح تھا، یہ بھی جائز تھا، مگر علیحدہ قسم کا ادب احترام چاہیے۔ ایسے ہی جب ہم کہتے ہیں تشریف لاتے ہیں، تو انسان سے جب کہیں گے تو یہ ادب انسانوں کا ہے، لیکن یہی لفظ جب اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ یہ کہہ دیں گے اللہ فرماتا ہے، یہ اللہ کا ادب ہے۔ اور دوسری بات، عربی قواعد کے اعتبار سے بڑا باریک نقطہ، جو اہل زبان ہے عربی قواعد کے پورے طور پر واقف ہو آگاہ بیٹھے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بات انتہائی مفید نہیں بلکہ ان کے لیے خوشائن بات ہوگی، چونکہ وہ قواعد عربیہ سے مکمل واقف رکھتے ہیں کہ عربی زبان میں صیغہ واحد کے لیے آتا ہے، جاتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہی لگتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، پیتا ہے، یہی لگتا ہے۔ اگر ترجمہ خالی سپاٹ اردو میں کیا جائے، رئیس احمد نظامی صاحب سے بھی ٹرین میں میری گفتگو یہی ہو رہی تھی کہ قرآن مجید کا اگر ترجمہ سپاٹ انداز میں غیر محاورہ کیا جائے تو یہی کہا جائے گا موسیٰ گیا، موسیٰ آیا، موسیٰ نے یہ کہا، موسیٰ کہتے ہیں نہیں کہا جائے گا۔ عربی زبان میں صیغہ جمع نہیں ہوتا، واحد کے لیے واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جیسے انت مولانا، قرآن نے خود اپنے آپ کو کہا، اللہ نے خود اپنے کہ اے اللہ تو میرا مولا ہے، انتا مانے تو۔ عربی میں آپ کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے کوئی لفظ آپ کے لیے؟ عربی زبان میں آپ کے لیے کوئی لفظ نہیں۔ جیسے انگریزی میں آپ ہے ہی نہیں، انگریزی میں یو ہے، یو آر اے مین، تم آدمی ہو، آپ آدمی ہے نہیں ہے۔ یہ اردو زبان ہے۔ 1751 میں سراج الدین خان آرزو لکھنوی نے سب سے پہلی مرتبہ لفظ اردو کو زبان کے معنوں میں استعمال کیا۔ یہی بات ہم نے سلمان خورشید سے بھی کہی تھی کہ اردو کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جلال الدین خلجی کا زمانہ 1294 سے لے کر کے سراج الدین خان آرزو وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے لفظ اردو کو زبان کے معنوں میں استعمال کیا، ورنہ پہلے لفظ اردو
تودے کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، ٹیلا، لشکر۔ سندھی زبان میں بھی لفظ اردو موجود ہے۔ اردو میں آپ کا لفظ سب سے پہلی مرتبہ ابھی 250 سال پہلے یہ لفظ آپ ہے، مگر تم صبح قیامت تک کے رہے گا، اور آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ ہو گیا۔ اچھا، دوسرا یہ انہوں نے دریافت یہ کیا ہے اس مقام پر، آب حیات کے بارے میں کچھ حالات بتائیں۔ آب حیات، قرآن مجید نے تقریباً 3,21,180 حروف استعمال کیے ہیں۔ کتنے؟ 3,21,180 حروف۔ قرآن مجید میں کہیں پر بھی آب حیات کا تذکرہ نہیں کیا۔ لفظ آب حیات بھی درست نہیں ہے۔ آب فارسی زبان کا لفظ ہے، حیات عربی زبان کا لفظ ہے۔ معلوم ہوا یہ کسی ہندوستانی نے یہ لفظ بنایا ہے یا ایرانی نے لفظ بنایا ہے۔ یہ ایرانی فیکٹری کا مال ہے یا ہندوستانی فیکٹری کا مال ہے، جو کہ عرب کے اندر فارسی جائز نہیں، عرب کے اندر فارسی رائج نہیں، عرب میں فارسی جائز نہیں، فارسی رائج نہیں۔ آپ اگر عربوں سے کہیں چلیے خدا کی عبادت کیجئے تو کہیں گے ما معنی ھذا، یہ خدا لفظ کیا ہے؟ چونکہ خدا فارسی میں ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں کہیں پر بھی کسی آیت میں خدا کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ سب کے سب اللہ نے جو اپنے نام استعمال کیے ہیں عربی الفاظ میں، عربی نام اللہ نے بتائے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اپنا دوسرا نام رحمان بتایا، رحمان عربی زبان کا لفظ ہے۔ اللہ نے تیسرا نام اپنا رب بتایا، الحمدللہ رب العالمین، رب عربی زبان کا لفظ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم اللہ کا نام ہے، یہ اللہ کا چوتھا نام ہے، یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ ابھی مجھ سے کسی نے مہمان خانے میں کہا تھا کہ اللہ پاک کے 99 نام اجین میں آپ نے پیش کیے تھے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پیش کیے جائیں اور اللہ پاک کے کچھ نام پیش کیے جائیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 99 نام بیان فرمائے ہیں، لیکن کہیں پر بھی اللہ نے اپنا فارسی میں کوئی نام نہیں بتایا۔ فارسی میں حالانکہ اللہ کے پاک کے بہت نام ہیں، پروردگار، کردگار، خدا، یزداں، یہ سب کے سب فارسی نام ہیں، لیکن اللہ پاک نے کہیں استعمال کیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ عربی زبان میں اپنے نام بتاتا ہے، کیونکہ قرآن کو اللہ نے عربی زبان میں نازل فرمایا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں تم 3 وجہوں سے عربی زبان سے محبت کرو، 3 وجہوں سے عربی زبان سے محبت کرو۔ آقا نے فرمایا پہلی وجہ تو یہ کہ تمہارے رسول عربی زبان میں آئے، تمہارے رسول عربی زبان کے ہیں، اس لیے عربی زبان سے تم محبت کرو۔ اور آج بھی اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کا معجزہ پوری دنیا میں اس طریقے سے رائج کر رکھا، پھیلائے رکھا کہ آج 27 کروڑ عربی زبان کے بولنے والے، جن کی مادری زبان عربی ہے۔ بائبل اللہ نے عربی میں نازل کی تھی، کتنے پادری ہیں پوچھئے ذرا۔ انگلینڈ کے مشہور پادری عرفان عیسائیوں میں نام رائج ہوتا ہے، عرفان، یوسف، خلیل، اطہر، یہ سارے نام بے شک مسلمانوں کے ہیں، مگر ان کے یہاں بھی یہ نام۔ فادر عرفان سے پوچھئے، جرمنی کے فادر اطہر سے پوچھئے آپ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تم کو زبان بھی معلوم ہے، تم تو انگریزی جانتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان تو عربی تھی، اور قرآن مجید عربی میں آیا تو اللہ نے 27 کروڑ انسانوں کو پیدا کر دیا جن کی مادری زبان عربی ہے، اور 20 ملکوں کی سرکاری زبان عربی، 20 ملکوں کی سرکاری زبان عربی ہے۔ غور کیجئے آپ، 20 سبحان اللہ کہہ دیجئے، یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے، اور آج پوری دنیا میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو اسی زبان میں قرآن پڑھا جاتا ہے جس زبان میں اللہ نے عرش معلیٰ سے رسول پاک کے قلب پاک پر قرآن نازل فرمایا ہے۔ ہندوستان کا مسلمان قرآن عربی میں پڑھتا ہے، ایران کا مسلمان فارسی بولے گا، ماں کی زبان فارسی، ایرانی مسلمان کی مادری زبان فارسی، مگر قرآن کو پڑھے گا تو پڑھے گا سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم۔ جرمنی کا مسلمان جرمنی زبان بولتا ہے، مگر قرآن پڑھے گا تو کہے گا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض۔ ایران کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا کا مسلمان، آسٹریلیا کے لوگ لیٹن انگلش بولتے ہیں، مگر جب قرآن پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں الرحمن علم القرآن۔ چین کا مسلمان چینی زبان بولتا ہے، مگر قرآن پڑھتا ہے تو عربی میں پڑھتا ہے۔ دنیا میں کوئی بتائے آج تقریباً 2.25 کروڑ عیسائی بھائی ہیں ہمارے، ان میں سے کتنے ایسے عیسائی بھائی ہیں، چاہے وہ پریسٹ ہوں یا فادر ہوں یا تمام کے تمام جتنے بھی پورے طور پہ چرچ کی خدمت کرنے والی ننس ہوں، بتائیے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کون اپنی کتاب انجیل پڑھ رہا ہے؟ یہ معجزہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں موجود ہے کہ رسول کے اوپر قرآن عربی میں نازل ہوا۔ آج مہو کے مسلمان بھی کسی گلی میں رہنے والے، کسی کونے میں رہنے والے ہو، وہ قرآن کو پڑھیں گے تو عربی ہی زبان میں پڑھیں گے۔ لیکن بڑی مجبوری کی بات ہے کہ اسرائیل کا فادر بھی جب نام لیتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا تو وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی زبان میں انجیل پڑھنے سے قاصر رہتا ہے۔ انگریزی
انگریزی میں اس کو بائبل پڑھنی پڑتی ہے۔ یہ غور کیجئے کتنی بڑی بات ہے، یہ بیان دلیل ہے اسلام اور اہل اسلام کے برحق ہونے کی، قرآن پاک کے برحق ہونے کی۔ ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا، لکا آپ کے لیے، اونلی فار یو، اے نبی آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ آپ کا قرآن فارسی میں نہیں پڑھا جائے گا، آپ کا قرآن لیٹن لینگویج میں نہیں پڑھا جائے گا، آپ کا قرآن روبل لینگویج میں نہیں پڑھا جائے گا، آپ کا قرآن سنسکرت میں نہیں پڑھا جائے گا، آپ کا قرآن پشتو میں نہیں پڑھا جائے گا۔ 3.5 کروڑ پشتو بولنے والے لوگ موجود ہیں، افغانستان سے لے کر پشاور تک پشتو زبان بولی جاتی ہے، پنجابی زبان کے بولنے والے 4 کروڑ ہیں، لیکن کوئی بھی شخص قرآن کو پنجابی میں نہیں پڑھ سکتا، پشتو میں نہیں پڑھ سکتا۔ کوئی بھی بینٹو لینگویج، زمبابوے کی زبان کو بنتو لینگویج بولتے ہیں، انگریزی میں بینٹو لینگویج بولتے ہیں۔ یہ گرینڈ فلاور، یہ کرکٹر وغیرہ جتنے بینٹو لینگویج تو بولتے تھے زمبابوے کے کرکٹر، اس میں سے کوئی بھی چاہے بینٹو لینگویج میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، ان کو قرآن پڑھنا پڑے گا عربی ہی میں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ٹرانسلیشن ان کو کرنا پڑے گا اپنی اپنی زبان میں۔ انگریزی میں اگر ٹرانسلیشن کرنا ہے تو ان کو انگریزی زبان کا سہارا لینا پڑے گا، لیکن الفاظ ان کو عربی ہی میں پڑھنے پڑیں گے۔ ڈاکٹر علی یوسف صاحب نے 1937 میں جب قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ شروع کیا لاہور کی سرزمین پر، 1937 میں جب قرآن مجید کا ترجمہ جارج سیل نے انگریزی میں ترجمہ کیا تھا 1747 میں، اس کے بعد میں علی یوسف صاحب نے لاہور کی سرزمین پر انگریزی میں ترجمہ کرنا شروع کیا تو الحمدللہ رب العالمین پہ آ کر رک گئے۔ تمام شاگردوں نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا معاملہ، کیوں رک گئے؟ کہا کہ یہ اللہ پاک کے نام کے انگریزی میں کون سے الفاظ ہیں، ہم اللہ کا ترجمہ انگریزی میں کریں کیسے، کون سا لفظ استعمال کریں جس سے کہ اللہ تعالیٰ کا مفہوم ادا ہو جائے؟ تو لکھنا پڑا ان کو، دیر از نو کرسپونڈنس آف ورڈ آف اللہ، اللہ پاک کا کوئی بدل لفظ نہیں ملے گا، انگریزی میں بھی تم کو اللہ ہی کہنا پڑے گا۔ گاڈ کا مطلب اللہ نہیں، گاڈ کا مطلب رب، صفاتی نام رب، رب کہیے رب، گاڈ کہنا ہے تو رب کہیے، گاڈ کا مطلب اللہ نہیں ہوتا۔ آل مائٹی بنایا ہوا لفظ ہے، آل الگ، مائٹی الگ، اور اللہ ایک مطلق لفظ ہے، پرفیکٹ ورڈ ہے، تمام کائنات کا خالق، تمام کائنات کا مالک، 14 کروڑ 60 لاکھ مربع میل کے علاقے میں سمندر پیدا کرنے والا رب جبار، 258 ملکوں میں 6.5 ارب انسانوں کو پیدا کر دینے والا خالق کائنات، 17.5 کروڑ ارب مچھلیوں کو پیدا کر دیتا ہے ایک مہینے میں جو رب کریم سمندر کے اندر، وہ خالق کائنات مالک ارض و سماوات اللہ کی طاقت کو تو سمجھیے۔ آپ نے اپنا معاملہ سونپا کہاں اللہ کو، آپ نے اللہ پہ یقین کہاں کیا، اللہ کی عدالت کا سہارا کہاں لیا؟ دنیا میں نمائندوں کو پکڑا، دنیا کے ارباب حکومت کو پکڑا، ارباب اقتدار کا آپ نے یقین کیا۔ ارے ایک مرتبہ اپنے رب جبار پر ایمان لا کر کے تو دیکھیے، رب غفار کی عدالت میں اپنا مقدمہ درج کر کے تو دیکھیں آپ کو ستانے والا زندہ بچتا ہے، زمین میں دھسا کے رکھ دے گا اللہ تعالیٰ۔ آپ دنیا کی عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں، اپنے فیصلوں کو، اپنے گھر کے معاملات کو کورٹ کچہری میں حل کروا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں مسجد جائیے، نماز فجر میں خالی رو دیجئے، ایک مرتبہ آپ کے آنسو آپ کے دشمن کے لیے عذاب بن جائیں گے، موت مانگے گا اللہ سے۔ اللہ کی عدالت کو کھٹکھٹائیے، احکم الحاکمین۔ تم نے سمجھا کہاں؟ قرآن کیا فرماتا ہے کہ تم نے دیکھا اللہ کون ہے، تم نے دیکھا اس کی طاقت، وہ رب جبار ہے، وہ رب غفار ہے، وہ رب ستار ہے، وہ رب حکیم ہے، وہ رب کریم ہے، وہ رب کریم ہے، وہ رب قادر ہے، وہ پورے طب حنان ہے، وہی سلطان ہے، وہی منان ہے، وہی رحمان ہے، اسی نے نازل کیا قرآن ہے۔
समझिए, तो मैदान महशर में कहेगा अरे मैं अहकमुल हाकिमीन हूं, बुलाओ फिरौन को, लाओ आज नमरूद को, इसने मेरे इब्राहिम को मारा था, बुलाओ अबू जहल अबू लहब को, मैं रब्बे जब्बार हूं, मैं रब्बे गफ्फार हूं, मैं अहकमुल हाकिमीन हूं, लाओ इन जालिमों को, लाओ इन अरबाब हुकूमत को, मेरे बंदों पर जुल्म और सितम का तीशा चलाने वाले लोगों को आज मैं इनको पूरे तौर पर कैसी सजा देता हूं। मैदान महशर में वो मंजर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान किया, अल्लाह की ताकत, सातों आसमान सातों जमीन को लपेट कर अल्लाह दाहिने हाथ में ले लेगा। कुरान का 24वें पारे में फरमान है, इदा शम्सु कुव्विरत व इदा नुजूमुन कदरत, मैंने इन सितारों को आसमान को सजाने के लिए पैदा किया था, मगर आज ऐ सितारों मैं तुम्हारी रोशनियों को छीन ले रहा हूं। कयामत का मंजर कुरान पाक में देखिए, उज्जैन में एक तकरीर अहवाले कयामत पर हो चुकी है, अगर कहीं कैसेट मिले तो उसको सुनिएगा, वक्त ज्यादा हो चुका है। मैंने अर्ज किया था तबीयत में बशाशत नहीं, थकन के बहुत ज्यादा एहसासात हैं, हमारे चेहरे से भी वामानदगी का असर देख रहे होंगे, मगर आप हजरात कीमती वक्त जो के लगाते चले गए तो खाकसार भी कुछ बोलता चला गया। अहवाले क़यामत कुरान में अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअह, ये कुरान के हालात में अल्लाह ने सूरत नाजिल फरमाई, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, इसका तर्जुमा देख लीजिएगा, अल-हाक़्क़तु मल-हाक़्क़ह व मा अदराका मल-हाक़्क़ह, अल-हाक़्क़तु मल-हाक़्क़ह, ये जाहो जलाल के अल्फाज, ये इस तरीके से फसाहत और बलागत में डूबे हुए अल्फाज, इसका तर्जुमा देखिएगा, वल मुरसलाति उर्फ़ा फल आसिफाति अस्फ़ा वन नाशिराति नशरा फल फारिकाति फरक़ा वन नाज़ियाति ग़रक़ा वन नाशिताति नश्ता। ये क़यामत के हालात, आका ने फरमाया कि मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं, मुझको कुरान की इन सूरतों ने बूढ़ा बना दिया है, मुझको कुरान की इन सूरतों ने बूढ़ा बना दिया है। आप सोचिए, बिल्कुल तौबा का दरवाजा बंद होने वाला है, दुनिया का आखिरी पहर है, सूरज डूबने वाला है, कुरान के हुरूफ गायब होने वाले हैं, इंसानों की पैदाइश बंद होने वाली है, दज्जाल निकलने वाला है। आका ने फरमाया हदीस शरीफ में, हबशा का काला हबशी आदमी मेरे काबे को शहीद कर देगा, हबशा का काला हबशी आदमी मेरे काबे को शहीद कर देगा। दज्जाल निकलेगा, इराक के शहर खुरासान से दज्जाल निकलेगा, 70,000 यहूदियों को लेकर के। अल्लाह हिफाजत फरमाए ईमान वालों की, अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारे दीन की, अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारे कलमे की, ईमान पर जीना अल्लाह नसीब फरमाए, ईमान पर मरना अल्लाह नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला के नाम पढ़ने से पहले ये कुछ सवालात आए हैं, इनका जवाब मैं अर्ज कर दूं। आबे हयात का तस्करा कुरान मजीद में नहीं है, इसके लिए माउल हयाह का लफ्ज़ अरबी में आता है, ये एक कयासी वहमी बात है। यहूदियों की तफसीरों में आब हयात का तस्करा आया था, वहीं से हमारी तफसीरों में मुंतकिल हो गया, इसका ताल्लुक कलामुल्लाह से नहीं। अगर आब हयात का कोई वजूद होता तो अल्लाह कुरान में कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वाली आयत कभी नाजिल ना फरमाता। अल्लाह ने 3 मकाम पर फरमाया हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाए, 1000 साल तक अल्लाह ने उम्र बख्शी, आखिर में उनको मौत के मरहले से गुजारा। मौत सजा नहीं है, मौत इताब नहीं है, मौत अजाब नहीं है। इन्नल मौता आयतुम मिन आयातिल्लाह, इन्नल मौता आयतुम मिन आयातिल्लाह, मौत अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। जो इंसान अपनी तकलीफों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, जो इंसान पूरे बदन से जख्मी हो चुका है, उससे पूछिए मौत कैसी नेमत है। वो रोजाना मौत मांगता है, मौत नहीं आती। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने मौत नामी अपनी निशानी से गुजारा 1000 साल की उम्र देने के बाद। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मौत के फरिश्ते ने पूछा था कि ऐ नूह अलैहिस्सलाम, आप इस जमीन पर 1040 साल की जिंदगी गुजार चुके हैं, क्या आपका दिल भर गया? नूह अलैहिस्सलाम पैगंबर, अल्लाह के चहीते रसूल, मैंने अर्ज किया था दावतो इस्लाह का, दावतो तौहीद का पूरे तौर पर काम शुरू करने वाले नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। उन्होंने जवाब दिया, ऐ इज़राइल, मुझे तो लगता है कि मैं आज ही इस दुनिया में आया हूं, ऐसा लगता है मैं आज ही पैदा हुआ हूं, जबकि मैं इस जमीन पर 1040 साल गुजार चुका हूं। तो लिहाजा माउल हयाह का कोई लफ्ज नहीं है, आब हयात का कोई तस्करा नहीं है। हर नफ्स को, हर बशर को, हर जी रूह को, हर जानदार को मौत का जायका चखना है। दूसरा वो जो जवाब है मैं अर्ज कर रहा था आपसे, शुक्रिया, एक मरतबा कलमशी पढ़ लीजिए आप लोग। इस्कंदर ज़ुल्क़रनैन, हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का ज़माना पूछा गया है। इस्कंदर ज़ुल्क़रनैन का ज़माना रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से तकरीबन 350 साल पहले का ज़माना है। ये भी हो चुका है।
چاروں اماموں میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ چاروں امام محدث ہیں، یہ چاروں امام فقیہ ہیں، اللہ کے قرآن کو، اللہ کے رسول کی حدیثوں کو، ارشادات رسول کو بہت بہتر انداز میں، بہت ہی کامل انداز میں قرآن مجید کی روشنی میں، ارشادات رسول کی روشنی میں زیادہ سمجھتے ہیں، لہذا چاروں امام برحق ہیں۔ 73 فرقوں میں سے کون سا فرقہ جنتی ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سا فرقہ بہتر ہے؟ تو تفترق امتی، آقا نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، اس میں ایک الا ملۃ فی الجنہ، خالی ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ تو اصحاب رسول نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں یہ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ، وہی طریقہ جنت لے جانے والا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو عمر ہے 130 سال ہے۔ سب سے زیادہ پیغمبروں میں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہوئی ہے، سب سے کم ابھی تک جو عمر ہوئی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ہوئی ہے۔ 33 سال کی عمر میں آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے، مسلم شریف کی یہ روایت ہے، 33 سال کی عمر میں آپ آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور دوسرے آسمان پر اب بھی ہیں۔ معراج کی رات میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں نماز لینے جا رہے تھے تو رسول پاک سے دوسرے ہی آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، اور آپ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ماموں جان بھی موجود تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماموں حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی دوسرے آسمان پر موجود ہیں۔ 33 سال ان کی عمر تھی جب اٹھائے گئے تھے، ابھی 7 سال کی عمر باقی ہے۔ مشکات شریف کی روایت میں ہے کہ 7 سال کی عمر باقی ہے۔ ٹوٹل عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 40 سال ہوگی، دنیا میں تشریف لائیں گے 7 سال کی زندگی لے کر، 33 اور 7 40، شادی ہوگی اور آپ صاحب اولاد ہوں گے۔ جب آپ کی وفات ہوگی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی جن حضرات نے زیارت کی ہے تو دیکھا ہوگا کہ سائیڈ میں بغل میں جگہ چھوٹی ہوئی ہے۔ آقا نے فرما دیا کہ جب ان کا انتقال ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا تو ان کی قبر بھی میری قبر اطہر کے بغل ہی میں بنے گی۔ تو سب سے کم عمر جس پیغمبر کی ہوئی ہے، قرآنی پیغمبر، قرآن میں 25 پیغمبروں کے جو نام آئے ہیں ان میں سب سے کم عمر عیسیٰ علیہ السلام کی 40 سال، اس کے بعد میں سلیمان علیہ السلام کی عمر 53 سال، یحییٰ علیہ السلام کی عمر اچھی خاصی ہوئی ہے 195 سال۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کے وہ جو نام پاک ہیں، ذکر الہی پر جلسے کا اختتام ہو، وہ چند نام سماعت فرما لیجیے، پھر اجازت دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک، یہ اللہ کا ذکر ہے تو آپ بھی ساتھ میں ذکر کرتے چلیے، سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہیے، اور اس حدیث شریف کو سماعت فرما لیجیے۔ اسماء للہ تعالی 99 اسما من احصاها هو دخل الجنہ، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں جس کسی شخص نے ان ناموں کو یاد کر لیا ہوا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو آپ ان ناموں کو یاد کیجئے، بڑے فیوز ہیں، بڑی برکتیں ہیں، ساری مصیبتوں کا حل انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا اگر آپ ان ناموں کو اپنے گھر میں روزانہ فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کیجئے 99 ناموں کو۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل، جس کسی کا مقدمہ پھنسا ہوا ہو اور وہ بے قصور ہے، فیصلہ نہیں ہو رہا ہے، وہ اللہ پاک کے یہی نام پڑھے، یا حکم یا عدل یا حکم الحکم العدل۔ یہ فجر کی نماز کے بعد 250 مرتبہ پڑھے اور عصر کی نماز کے بعد بھی 250 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ اس کا مقدمہ حل ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں امتحانات کے لیے کچھ بتا دیجئے، اللہ پاک کا نام ابھی آپ نے سنا ہے علیم العلیم یا علیم یا علیم یا علیم، 121 مرتبہ پڑھیے، روٹی پہ دم کر کے بچے کو کھلا دیجئے، امتحان میں جانے سے پیشتر انشاءاللہ تعالی اس کا پیپر اچھا ہوگا، اچھے نمبروں سے پاس ہوگا، آمین کہہ لیجئے۔ العلیم القابض الباسط، پیٹ میں بدہضمی ہے تو یہی نام پڑھیے، یا باسط یا باسط یا باسط، 7 مرتبہ پڑھیے، پیٹ پہ دم کیجئے۔ اسی طریقے سے 7 بار پڑھ کر کے 7 7 49 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ پڑھیے پھونک لیجئے، پھر پڑھیے 7 مرتبہ پھر پھونک لیجئے، پھر پڑھیے 7 مرتبہ پھر پھونک لیجئے، اس طریقے سے 7 مرتبہ پڑھ کر کے آپ دم کیجئے اور 7 بار یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالی پیٹ کی بدہضمی ٹھیک ہو جائے گی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈاکٹروں کے یہاں نہ جائیں، آپ ڈاکٹر کے یہاں بھی جائیے، آقا نے فرمایا لکل داء دواء، ہر مرض کے لیے ایک دوا ہے، آپ موجودہ
علاج بھی کریں لیکن تسبیح الہی سے علاج پہلے کریں آپ. العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل. سبحان اللہ کہہ دیے اللہ کا ذکر. حسیب الجلیل, شاید پہلی مرتبہ ہم مہو میں پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں. الحسیب الجلیل الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم جس کا دماغ بڑا کند رہتا ہو وہ یہی نام پڑھے یا حکیم یا حکیم, تو اللہ تعالیٰ اس کے دماغ میں بڑی حکمت کی باتیں, ڈاکٹری کی باتیں دماغ میں ڈال دے گا. الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدئ المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد. بہت ہی جلالت اور عظمتوں سے بھرے یہ نام ہے, سبحان اللہ پڑھتے رہیے. الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر المقدم المؤخر. سارے نام اللہ کے قرآن پاک موجود ہیں. اور یہ جتنے بھی آپ وظائف دیکھتے ہیں مجموعے 5 سورے 16 سورے, مطبع مجیدی سے شائع ہونے والے, کتب خانہ عزیزیہ دلی سے شائع ہونے والے, کراچی لاہور سے شائع ہونے والے, لکھنؤ سے شائع ہونے والے, جتنے بھی آپ وظائف دیکھتے ہیں, جتنے مجموعے دیکھتے ہیں 5 سورے 16 سورے, سب میں اللہ پاک کے یہ نام موجود ہیں. الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکی. جس کو محسوس ہو کہ ایمان کمزور ہو گیا, دعائیں قبول نہیں ہو رہی, تو یا حق یا حق یا حق اللہ پاک کا نام پڑھا کریں, انشاءاللہ دعائیں عرش معلی پر پہنچ کر قبولیت سے نواز دی جائیں گی. الحق الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل المتین الحمید المحصی المبدئ المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول آخر الظاہر الباطن الوالی المتعالی البر التواب المنعم المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المعطی المانع ضار نافع نور الهادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور. صدق اللہ العظیم. یہ اللہ پاک کے 99 نام ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان 99 ناموں کی برکتیں نصیب فرمائے, عمل حسنہ کی توفیق نصیب فرمائے, خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ. جن حضرات نے اس جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیام انسانیت کے درس کو عام کرنے کے لیے منعقد فرمایا, اے میرے اللہ تبارک تعالیٰ ان کاوش جمیلہ کو قبول فرما. جن حضرات نے دامے درامے قدمے سخنے ذہن سے, فکر سے, مال سے, وقت سے, عمل سے امداد فرمائی, اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر نصیب فرما. تیرے جتنے بھی بزرگ بندے, عمر دراز بندے, کم سن معصوم بندے یہاں پر تشریف لائے, ماں بہنوں نے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر جتنی باتیں سنی, اللہ ان کا سننا قبول فرما, عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تعالیٰ پانچوں وقت کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. تکبیر اولا کے ساتھ اے اللہ اپنی بارگاہ میں بر وقت تکبیر اولا کے ساتھ نماز کی پابندی کی توفیق نصیب فرما. قرآن مجید کی تلاوت ترجمے کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تعالی قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما, ترجمے کے ذریعے سے قرآن مجید سمجھنا نصیب فرما. ہم میں سے جو قرض دار ہیں ان کا قرضہ ادا ہو جائے, ہم میں سے جو قرض دار ہیں ان کا قرض ادا ہو جائے, ہم میں جو بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار فرما, جو ملازمت کی تلاش میں ہے اللہ تعالیٰ ان کو برسر ملازمت فرما دے. اے اللہ جو بے اولاد ہے ان کو صاحب اولاد بنا دے. اے اللہ جن کو بیٹی کی آرزو ہے ان کو بیٹیاں عطا فرما دے, جن کو بیٹوں کی خواہش ہے ان کو بیٹوں کی خوشیاں نصیب فرما دے. اے میرے اللہ تبارک و تعالی ہماری وہ بہنیں جو شادی کے لائق ہو چکی ہیں ان کے رشتوں کو اپنے مومن اور صالح بندوں کے ساتھ منسوب فرما. یا مولا کریم ہمارے وہ بھائی جو تیری راہ میں نکلے ہیں تیرے دین کی تبلیغ و اشاعت کی غرض سے, اے اللہ ان کا نکلنا قبول فرما, ان کا بولنا قبول فرما, ان کے پس پشت میں ان کے والدین کی حفاظت فرما, ان کے بھائی بہنوں کی حفاظت فرما, ان کے ذریعے سے دین کی تبلیغ کو عام فرما. اے اللہ ہم گنہگار و سیاہکاروں کے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما اور اپنے دین کی خدمتوں کے لیے قبول فرما. اکابرین کو قبر میں کروٹ کروٹ سکون نصیب فرما, جنہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کا راستہ بتایا, جنہوں نے ہم سے بہتر قرآن پڑھا اور پڑھایا, جنہوں نے ہم سے زیادہ قرآن مجید سمجھا اور سمجھایا. اے اللہ ان کو قبر میں کروٹ کروٹ سکون نصیب فرما. آج تک انتقال فرمانے والے تمام مومنین مومنات مسلمین و مسلمات کی
بخشش و مغفرت فرما، ہم زندہ لوگوں کو عمل حسنہ کی توفیق نصیب فرما، اپنے محبوب جناب رسول اکرم نبی مکرم حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقی محبت نصیب فرما، صحابہ کرام کی تعظیم و تکریم نصیب فرما، اے اللہ تعالیٰ اسلام پر جینا اسلام پہ مرنا نصیب فرما، خاتمہ بالخیر نصیب فرما، ملک ہندوستان میں سکون و عافیت کے ماحول کو عام فرما، پیام انسانیت کو عام فرما، اے اللہ رب العالمین ہندو بھائی مسلمان بھائیوں کے درمیان میں انسانیت کی بنیاد پر محبت و بھائی چارگی پیدا فرما، اے اللہ نفرت و عداوت کی دیواروں کو گرا دے، شانے سے شانہ ملا کر کے ہم چلنے والے بن جائیں، اے اللہ رب العالمین اس دعا کو جناب رسول اکرم نبی مکرم حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما، جزا اللہ عنا محمد ما هو اهله صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم ربی زدنی علما، اللهم ربی اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی، اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم انصر الاسلام والمسلمین في العراق، اللهم اعز الاسلام والمسلمین في فلسطین، اللهم اعز الاسلام والمسلمین في افغانستان، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم۔ تمام سامعین کا بہت بہت شکریہ جن لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور جلسے میں تشریف رکھے۔ اسی طریقے سے تھانہ برباری کا بہت بہت شکریہ اور پولیس اسٹاف کا بھی بہت بہت شکریہ، اور